یہ اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کو پہلی بریک ملے گی. دروازوں سے داخل ہونا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے گئے. مدینے کا اپنا ایک کلچر تھا پہلے ہی, اس کا اپنا ایک تمدن تھا, اور ان کی کچھ روایات تھیں, ان کے کچھ قصے کہانیاں تھے جن پہ وہ ان کے عقائد تھے, ان کے اوہام تھے. انگلش میں اس کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں, اردو میں جہاں تک میرا علم ہے ان کو اوہام ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو اوہام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو, ان کے ہاں شرک کے دور میں بھی حج تھا, اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو اور پھر نکلنے کے بعد یاد ہے اوہ ہو وہ میرا والیٹ تو گھر میں ہی رہ گیا, میرا فون تو گھر میں ہی رہ گیا, تو اب ایک یہ بدشگنی ہوگی یا نحوست ہوگی کہ میں گھر دوبارہ واپس جاؤں, کیونکہ میں ایک مبارک سفر کے لیے نکل آیا ہوں, تو اس کی وجہ سے جو ہے جو اس کی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس برکت کو خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں واپس تو جاؤں لیکن میں کھڑکی سے اندر گھسوں یا چھت سے اندر گھسوں, دروازے سے مت جاؤں. دروازے سے جاؤں گا تو بیڈ لک, اوکے, بدشگنی ہوگی. تو وہ جایا کرتے تھے پچھلے دروازے سے یا کھڑکی سے یا کسی اور راستے سے, تاکہ وہ جو برکت ہے گھر سے نکلنے کی وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ نے کہا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها, اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے گھروں میں واپس جا رہے ہو, ولکن البر من اتقى, لیکن اصل اچھائی یہی اسی کی ہوتی ہے جس کو صرف خدا کا خوف ہوتا ہے, خدا کا لحاظ ہوتا ہے. اتقى وأتوا البیوت من ابوابها, اور گھروں میں جایا کرو دروازوں سے, گھروں میں جایا کرو دروازوں سے. یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی, لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ صرف اسی معاملے کے بارے میں نہیں تھی, یہ اصل میں ایک محاورہ تھا, دروازے سے آنا. لئلا يعلم الناس ان امرؤ اتيت معيشتي من بابها, شاعر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی زندگی جیوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہمیشہ دروازے سے آتا ہوں. شاعر یہ کہہ رہا ہے, یہ محاورہ تھا ان کا, یہ بندہ دروازے سے آتا ہے, یہ جو بھی کام کرتا ہے دروازے سے آتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ انگلش میں ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا, بائی ہک اور بائی کروک, اور ایک اور فریز ہوگا, ایک اور محاورہ انگلش میں, ہی ڈز ایوری تھنگ بائی دا بک. جو بائی دا بک کرتا ہے نا, یعنی جو کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے, اس میں ادھر سے ادھر سے معاملہ نہیں کرنا, اور کسی کہیں سنی بات پر عمل کر کے نہیں کرنا, جو واضح بات ہے اس پر عمل کرنا ہے, اور جو صحیح طریقہ کرنے کا اس سے کرنا ہے. تو اس کے لیے محاورہ ہوتا ہے دروازے سے آنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اس زمانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اس زمانے میں کیا مسئلہ تھا؟ حج کے لیے نکلے, اب پچھلے دروازے سے گھس رہے ہو, لیکن اس کے بعد یہ کسی کا مسئلہ ہونا نہیں تھا, وہ تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے نا, تو اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے اب اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے, آپ کے لیے کیا ہدایت ہے؟ وہ قصہ تو ختم ہو گیا. میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ اب میں جو بھی کروں, جس معاملے میں بھی میں پڑھوں, جس جشن کو بھی میں بناؤں, کوئی بھی کام کروں, کیسے کروں؟ دروازے سے, صحیح معلومات کے بعد, صحیح طریقے سے, قانون کے مطابق, اخلاق کے مطابق. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو ایک محاورے سے ایک اس وقت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اور ہمیشہ کے لیے بھی ایک ہدایت مل گئی ہمیں. سبحان اللہ.